تو ہمارے بچے ایسے نہ ہوں کہ وراثت کی تقسیمی میں پہلے تو جان لیجئے وصیت کہتے کسے ہیں، کہ وصیت ہوتی کیا ہے. جو لوگ کہہ دیتے میرے باپ نے وصیت کی، میری ماں نے وصیت کی، موت کے بعد جو چیز نافذ کی جاتی ہے میت کی طرف سے اس کو وصیت بولا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اہمیت کو بھی واضح فرمایا ہے. فرمایا کہ کوئی اگر کوئی مسلمان اس کی 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے، اس کی لکھی ہوئی وصیت ہونی چاہیے، وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المؤمن لا یأکل فی کل بطن، مومن کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتا، کیونکہ اللہ اکبر اور اس کی وصیت اس کے تکیے کے نیچے اس کی وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے. آپ اس کو وصیت کا اتنا قیامت کی تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر وقت وصیت لکھ کر تکیے کے نیچے رکھے. اور آج تو ہمیں بڑی بات تو یہ ہے نا جی کہ سانو موت ہی نہیں یاد کہ اسی مرنا بھی آ. جنوں کہو نا زندہ نو اللہ تعالی جنت نصیب کرے، کہندا کی ہو گیا بھائی علی تے اسی زندہ وا، ابھی تو ہم زندہ ہیں، ہمیں کیوں جنت کی دعائیں دے رہے ہو. حالانکہ جنت کی دعا تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہم اس دعا سے بھی گھبرا جاتے ہیں کیونکہ مرنا ہی نہیں ہے. تو پھر مرنے کی تیاری کیسی؟ مرنے کی تیاری تو یہ تھی اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو دے کے جائیں. جو بچیاں آپ کے بیٹوں کے منہ دیکھ رہی ہیں ایک اتنی سی زمین لینے کے لیے بھی، ان کو اپنے ہاتھوں سے دیکھ کے جائیں. میں بار بار کہتی ہوں میرے سامنے ایسے بھی باپ ہیں 6 بھائی، 5 بھائی، 7 بھائی ہیں ان کو سب کچھ دے گئے، بیٹی اکلوتی ہونے کے باوجود اس کو کچھ بھی نہیں دے کے گئے کہ ہمارے گاؤں میں کچھ نہیں دیتے. اور یہ میں مسجد کے امیر صاحب کا واقعہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہمارے گاؤں میں کچھ دیتے نہیں ہیں تو میں نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. حدیث کا مفہوم ہے، ذرا سنیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ 70 سال بھی کوئی عبادت کرتا رہے، 70 سال بھی کوئی عبادت کرتا رہے اور ایک عمل کر گیا کہ جائیداد میں ہیرا پھیری کر کے چلا گیا کہ بیٹیوں کو نہ بھی دو تو کوئی نہیں، بیٹوں کو بھر بھر کے دے کر چلا گیا. یا بڑے بیٹے کو سارا دے دیا اور چھوٹے کو جیڑا تیرا دل کرے دے دیں. امی نے یہ کہا تھا یہ تمہارا ہے، ابو یہ حکم دے گئے تھے وہ یہ کر گیا تھا. کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ جائیداد کی تقسیم اپنی مرضی سے کرے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں کھلا بتا دیا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 70 سال نیکیاں کرنے کے باوجود جائیداد میں اگر کوئی بندہ ہیرا پھیری کر گیا، 70 سال عبادت کرنے کے باوجود کوئی جائیداد میں ہیرا پھیری کر کے مر گیا باپ یا ماں تو وہ جہنم میں جائے گا. یا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی یا بڑی بہن یا چھوٹی بہن، کوئی بھی اللہ کی تقسیم کو بدل کر گیا. اور اس کے برعکس ایک شخص 70 سال بدکاریاں کرتا رہا ہے